حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا درہم ولا متاع، جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو، پیسے اور سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس کو میدان حشر میں لایا جائے گا، اس نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، لوگوں کا حق ناحق کھایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں پھر ان کو دی جائیں گی، ایک کو دوسرے کو۔ اگر فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہوں کو اس پہ ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مفلس شخص کے بارے میں ذکر فرمایا۔ مفلس کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، کسی بھی طرح کا مال نہ ہو۔ غریب تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ دنیا کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، سامان نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر نیک اعمال نہیں کیے تو وہ تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، لیکن نیک اعمال کیے بھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، سارے نیک اعمال کرتا رہا، لیکن لوگوں کے حق کھاتا رہا۔ اب لوگوں کے حق کھانے کا یہ نقصان ہوا کہ ایک آیا جس کو مارا تھا تو اس کی نیکیاں اسے دے دی گئی، وہاں تو پیسہ نہیں ہوگا، وہاں تو بدلے میں نیکیاں جائیں گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے در مختار کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی تھی کہ دنیا میں جو کسی کا حق کھاتا ہے درہم کے چھٹے حصے کے بقدر، آج کل درہم کا چھٹا حصہ تقریباً 30 سے 40 روپیہ بنے گا، عربی میں دانق کہتے ہیں، تو درہم کے چھٹے حصے کے بقدر اگر کوئی کسی کا نہ حق کھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں بدلے میں 700 قبول شدہ نمازیں جائیں گی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اگر چلو 50 روپے نہیں 100 روپیہ لگا دو، 500 روپیہ لگا دو، وہ اعمال وہاں ہوں گے جو اللہ نے قبول فرمائے، جو قبول نہیں فرمائے وہ تو رد ہو گئے، وہ تو اعمال نامے میں موجود ہی نہیں ہوں گے۔ آخرت میں وہ اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے جو اللہ نے قبول فرمائے، اور وہ گناہ ہمارے پاس ہوں گے جو اللہ نے معاف نہیں فرمائے۔ جن گناہوں کو معاف کر دیا وہ بھی اعمال نامے میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس بندے نے دوسروں کا حق کھایا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ 100 روپے کے بدلے 50 کے بدلے 700 قبول شدہ نمازیں جائیں گی۔ تو نماز کا اتنا زیادہ اجر ہے تو باقی اعمال کا تو درجہ کم ہے، وہ پھر کتنے زیادہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو فرمایا اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر حق لینے والے زیادہ ہوئے، ابھی فیصلہ مکمل نہیں ہوا کہ لوگ آتے تھے اور لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، تو پھر اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں مولانا صاحب چلو مسلمان کو تو نیکیاں ملیں گی، ایک بندے نے دوسرے کا حق کھایا تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اگر کافر کسی مسلمان کا حق کھا کے مرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا مسلمان کے گناہ تو ہے نا، اگر کافر کی نیکیاں نہیں ملیں گی، کافر نے نیکی کی نہیں ہے تو مسلمان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہاں بھی ایسا ہوگا، جس بندے کے پاس نیکی نہیں ہوگی لیکن اس نے لوگوں کا حق دینا ہے، بغیر نیکی کے دنیا سے گیا، یا نیکیاں تھوڑی تھیں حق دے کر نیکیاں ختم ہو گئیں، تو جو دوسروں نے گناہ کیے پھر گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، زنا اس نے کیا، چوری اس نے کی، ڈاکہ اس نے ڈالا، لیکن اس نے اس کا حق کھایا تھا تو وہ سارے گناہ اس پہ ڈال دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میری امت کا مفلس اور غریب بندہ یہ ہے۔
کہ جو اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھا اور لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 دفتر ہوں گے، 3 طرح کا اعمال نامے ہوں گے، 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے۔ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، یہ دفتر ایسا ہے کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک کافر دنیا سے چلا گیا، کوئی معافی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ دوسرا دفتر اللہ اور بندوں کے درمیان کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، دیگر عبادات کرنا، ان میں اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یعبأ اللہ بی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا حق اگر کسی نے کھا لیا تو اللہ چاہے گا تو سارا معاف کر دے گا، چاہے گا تو کچھ سزا دے دے گا، لیکن اللہ کو کوئی اپنے حق کی پرواہ نہیں ہے۔ اور تیسرا دفتر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا آپس میں، اور فرمایا بندوں کا جو آپس میں دفتر ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں پورا حساب لیں گے کہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا یا اس کو بدلہ نہیں ملے گا اللہ بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ میں نے آج تک کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں پڑھی کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہو۔ دنیا میں تو موجود ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر لیتے ہیں، لیکن جب سب مر جائیں گے، مرنے کے بعد قیامت والے دن کوئی بندہ، میں نے آج تک کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ کسی نے کسی کو حق معاف کیا ہو۔ وہاں پورا حق لیں گے، وہاں جب بدلے میں نیکیاں ملیں گی کون چھوڑے گا؟ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، گھر سے حق شروع ہوتا ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے لیے اولاد کا حق ہے، پہلے حساب گھر سے شروع ہوگا۔ بیوی کا حق کتنا ادا کیا، بچوں کا کتنا ادا کیا، ماں باپ کا کتنا ادا کیا، یہ حقوق سارے مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اولاد کی تعلیم کے اعتبار سے بھی، اولاد کو دین کی تعلیم کتنی دی، دنیا کی تعلیم کتنی دی، ادب کتنا سکھلایا، یہ سارے حقوق پہلے حساب گھر سے ہوگا، پھر محلے سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، پھر دور احباب جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذرے کا پورا حساب رکھیں گے۔ تو جن بندوں کا حق کھایا ہوگا وہاں نہیں معاف کریں گے، وہاں باپ بھی بیٹے کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ جو بندہ دنیا میں حق دینا چاہتا تھا، دے نہ سکا، کسی بندے نے قرض لیا تھا یا کوئی بھی ایسا حق تھا، وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ میں ادا کر لوں، لیکن اللہ نے اس کو ہمت نہیں دی، توفیق نہیں دی، وہ ادا نہ کر سکا اور مر گیا، ایسے بندے کو اللہ معاف کر دے گا۔ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو بندہ حق دینا چاہتا تھا لیکن دے نہ سکا اور مر گیا، پیچھے ورثاء نے بھی ادا نہ کیا، تو اللہ میدان حشر میں صلح کروائے گا۔ جس نے لینا ہے اس کو محل دکھائے گا جنت کے، وہ دیکھ اس کو معاف کر دے، تجھے میں وہ دے دیتا ہوں، یہ اللہ صلح کروائے گا کہ تیرا حق کم ہے، اگر اس سے تو لے گا تو تھوڑا ملے گا، میں تجھے یہ جنت کے محلات زیادہ دیتا ہوں، اگر اس کا ثواب لے گا تو وہ تو کم ملے گا، لیکن میں تجھے اپنے فضل سے زیادہ دے رہا ہوں، اسے معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا۔ ظاہر بات ہے جب زیادہ ملتا ہے تو بندہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ جو دینا چاہتے تھے، کوشش کی لیکن نہ ادا کر سکے، اور دوسرا وہ اس بندے کو اللہ معاف کرے گا، اس کی جانب سے خود ادا کرے گا جو سمندر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ خشکی میں جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ کے حق معاف ہیں، بندوں کے حق معاف نہیں ہیں۔ زمین پر لڑتے ہوئے جو شہید ہوتا ہے اس کو بندوں کے حق نہیں معاف، وہ بندوں کے حق ادا کرے گا، لیکن جو سمندر میں شہید ہو جاتا ہے، یہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اور بندے سب کے حق معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کا جہاد مشکل ہے، تو مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا اجر بھی زیادہ ہے کہ جو سمندر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حق بھی معاف فرما دیتا ہے، بندوں کے حق بھی معاف فرما دیتا ہے، جن کا کھایا ہوگا ان کو اللہ اپنی جانب سے ادا کر دے گا۔ تو انسان دنیا میں رہتا ہے تو کوشش کرے کہ سب کے حق پورے ادا کرے، اپنی جانب سے کوشش کرے گا مکمل حق ادا کرنے کی پوری احتیاط کرے گا، تو جو تھوڑی بہت کمی ہوگی اللہ اسے معاف فرما دے گا، لیکن جو لوگوں کے حق کھا کے جائے گا تو اگلا جہاں بڑا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔